سبق نمبر 5 ماضی قریب کا بیان۔ تعریف دیکھیے، ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ است، اس نے پالا سے اس نے پالا ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیجئے، لکھ رہے ہیں کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہے۔ یہ جو اوپر آپ نے طریقہ پڑھا، یہ ماضی قریب کے بنانے کا قاعدہ فارسی میں ہے، اور حاشیہ نمبر 1 میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہے ماضی قریب کے بنانے کا قاعدہ اردو میں۔ اور یہاں سے ماضی قریب کی گردان شروع کر رہے ہیں۔ گردان ماضی قریب معروف یعنی مثبت معروف، صیغہ فارسی اردو، صیغہ کے سامنے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ فارسی پروردہ است، پروردہ اند، پروردئی، پروردہ عید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ اردو اس نے پالا ہے، انہوں نے پالا ہے، تو نے پالا ہے، تم نے پالا ہے، میں نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ اور دوسری گردان ماضی قریب مجہول کی ہے، یعنی ماضی قریب مثبت مجہول کی۔ اسے بھی دیکھیے، صیغہ فارسی اردو، صیغہ کے سامنے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ فارسی پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ عید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ ایم۔ اردو وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا ہے، تم پالے گئے ہو، میں پالا گیا ہوں، ہم پالے گئے ہیں۔ یہ دونوں گردانیں مثبت معروف اور مثبت مجہول کی ہیں، اور اگر آپ منفی معروف یا منفی مجہول بنانا چاہتے ہیں تو منفی معروف بنانے کے لیے مثبت معروف کے شروع میں نو زیادہ کر دیں تو منفی معروف بن جائے گا۔ یہاں دیکھیے پروردہ است ہے، اگر اس کو آپ منفی معروف بنانا چاہیں تو پرورد کے شروع میں نہ لگا دیں اور پڑھیں نہ پروردہ است، نہ پروردہ اند، نہ پروردئی، نہ پروردہ عید، نہ پروردہ ام، نہ پروردہ ایم۔ اس نے پالا ہے، یہ معروف کا ترجمہ تھا، لیکن مثبت معروف کا ترجمہ تھا، اور جب منفی معروف بنائیں گے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ اس نے نہیں پالا ہے، انہوں نے نہیں پالا ہے، تو نے نہیں پالا ہے، تم نے نہیں پالا ہے، میں نے نہیں پالا ہے، ہم نے نہیں پالا ہے۔ اور یہ دوسری گردان ہے مثبت مجہول کی، اور اگر آپ منفی مجہول بنانا چاہیں تو یہاں بھی وہی طریقہ ہے کہ نہ شروع میں داخل کر دیں، نہ پروردہ شدہ است، نہ پروردہ شدہ اند، نہ پروردہ شدہ ای، نہ پروردہ شدہ عید، نہ پروردہ شدہ ام، نہ پروردہ شدہ ایم۔ وہ نہیں پالا گیا ہے، وہ نہیں پالے گئے ہیں، تو نہیں پالا گیا ہے، تم نہیں پالے گئے ہو، میں نہیں پالا گیا ہوں، ہم نہیں پالے گئے ہیں۔ تو یہ ماضی قریب مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول کی پوری گردان ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ نمبر 2 آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 2 میں کہ ہا پر حمزہ لکھ کر ای پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو ہا ہے پروردہ کے شروع میں، پروردہ کے آخر میں، اسے آپ پڑھیں گے پروردئی۔ اور سوالات یہاں سے دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کا تعلق آپ کے ان اسباق سے ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اور ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کام کا وقت معلوم نہیں ہوتا ہے
کہ وہ گزرے ہوئے زمانہ میں قریب کے وقت میں ہوا ہے یا بعید کے وقت میں ہوا ہے، لیکن ماضی قریب کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو جواب ہے ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ سوال نمبر 3، آوردہ شدعی کیا صیغہ ہے؟ جواب یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، میں نے کہا ہے اس کی فارسی بناؤ، تو ہے یہ قریب کی علامت ہے، میں واحد متکلم کی اردو میں علامت ہے، آپ فارسی یوں بنائیں گے گفتہ میں نے کہا ہے۔ سوال نمبر 5، آمر زیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو، تو یہ ہے شد یہ علامت ہے مجہول کی اور نو دال جمع غائب کی علامت ہے، ترجمہ ہوگا وہ بخشے گئے ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ، جواب نواختہ شدہ اند۔ سوال نمبر 7، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ مع معنی بتاؤ۔ خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ مع معنی بتاؤ۔ تو خواندہ عید میں یا دال یہ جمع حاضر کی علامت ہے اور معنی ہے تم نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 8، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم یہ جمع متکلم کی علامت ہے، نہ شنیدہ ہم نے نہیں سنا ہے۔ یہاں سے کچھ فارسی کے مصادر دیے جا رہے ہیں، ان مصادر کو آپ ازبر کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے فارسی کے مصادر آسان ہوں اور فارسی کے مصادر کے یاد کرنے میں جو دشواریاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے سامنے وہ دشواریاں نہ آئیں۔ پہلا مصدر ہے چشیدن چکھنا، دوسرا خفتن سونا، تیسرا رسیدن پہنچنا، چوتھا شناختن پہچاننا، پانچواں فرستادن بھیجنا، چھٹواں گریختن بھاگنا۔ اس کے بعد یہ اردو میں ترجمہ کرو۔ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے فعل پہچانیں، مثبت معروف ہے یا مثبت مجہول ہے، منفی معروف ہے یا منفی مجہول ہے۔ اس کے بعد صیغہ دیکھیں کہ 6 صیغوں میں سے صیغہ کون سا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے گریختہ اند، نو دال ساکن یہ جمع غائب کی علامت ہے، وہ بھاگے ہیں۔ فرستادہ شدہ عید یا دال یہ جمع حاضر کی علامت ہے، تم بھیجے گئے ہو۔ نخفتہ یہ میم ساکن واحد متکلم کی علامت ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا میں نہیں سویا ہوں۔ چشیدہ ایم یا میم ساکن جمع متکلم کی علامت، ہم نے چکھا ہے۔ نہ رسیدئی واحد حاضر کی علامت، تو نہیں پہنچا ہے۔ نہ شناختہ شد دال ساکن واحد غائب کی علامت، وہ نہیں پہچانا گیا۔ آراستہ میم ساکن واحد متکلم کی علامت، میں نے سنوارا ہے۔ نہ پسندیدئی واحد حاضر کی علامت، تو نے نہیں پسند کیا ہے۔ بخشیدہ شدہ اند نو دال ساکن جمع غائب کی علامت، وہ بخشے گئے ہیں۔ ندادہ ایم یا میم جمع متکلم کی علامت، ہم نے نہیں دیا ہے۔ گفتہ عید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت، تم نے کہا ہے۔ نہ شنیدہ است تا ساکن واحد غائب کی علامت، اس نے نہیں سنا ہے۔ اس طرح آپ فارسی سے اردو میں ترجمہ کیجئے، پہلے آپ صیغوں کی علامتیں پہچانیے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ فارسی بناؤ، فارسی بنانے میں بھی اردو میں جو صیغوں کی علامتیں ہیں ان علامتوں کو پہچانیے تاکہ فارسی بنانا آپ کے لیے آسان ہو۔ تم نے پہچانا ہے، تم یہ جمع حاضر کی علامت ہے شناختہ عید۔ میں نے نہیں بھیجا، میں واحد متکلم کی علامت۔ نہ فرستادم اس نے چکھا ہے، اس واحد غائب کی علامت۔ چشیدہ است
تو نہیں نوازا گیا، تو واحد حاضر کی علامت، نہ نواختہ شدی ہم نے تعریف کی ہے ہم، جمع متکلم کی علامت ستودہ ایم، انہوں نے سنا، انہوں نے یہ جمع غائب کی علامت شنی دند تو نے نہیں دیا ہے، تو واحد حاضر کی علامت ندادئی وہ پہچانے گئے ہیں، وہ جمع غائب کی علامت شناختہ شدہ اند، میں سویا ہوں، میں واحد متکلم کی علامت خفتہ ام، تم دیے گئے ہو، تم جمع حاضر کی علامت دادہ شدہ عید، وہ پہنچا ہے، وہ واحد غائب کی علامت رسیدہ است، ہم نہیں بھیجے گئے، ہم جمع متکلم کی علامت نہ فرستادہ شدے۔ اس طرح تمام جملوں کے اندر آپ صیغوں کی علامتیں پہچان کر ان کی فارسی بنائیں، اور اگر فارسی کے جملے ہوں تو ان کا اردو میں ترجمہ کریں۔